عمران خان ایماندار آدمی ہے، روسی سفیر نے مخالفین کے اوسان خطا کر دیے۔ جو ثبوت آ رہے ہیں، جو گواہیاں آ رہی ہیں، وہ تو اور ہی منظر بتا رہی ہیں۔ عمران خان کا پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ جیل میں ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان ایماندار آدمی ہے، روسی سفیر نے مخالفین کے اوسان خطا کر دیے، اور دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کی نئی ڈی پی پر سوالات کھڑے ہونے لگے ہیں۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، عمران خان ایماندار آدمی ہے، سفیر نے مخالفین کے اوسان خطا کر دی، یہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ ایک ملک کے سفیر ہیں، یعنی کہ روس کے سفیر ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بلکہ اس دعوے سے عمران خان صاحب کی صداقت اور دیانت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ اچھا، مریم صاحبہ کی ڈی پی پر ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سفیر والا معاملہ پہلے سلجھا دیں۔ سفیر صاحب نے کیا کہا ہے، آپ بتائیں ناظرین کو۔ جی، اسلام آباد میں روسی سفیر ڈینیلا گونچ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، بطور مہمان اس پر بات نہیں کروں گا، تاہم وہ ایک لیجنڈ ہیں، انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ان کی نظر میں ایک ایماندار اور دلیر آدمی ہیں۔ عمران خان صاحب ایک ایماندار اور دلیر آدمی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو بیرون ملک سے آیا ہے، روسی سفیر ہے، بلکہ یہاں پاکستان میں روس کا سفیر، تو وہ یہ بات کر رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے تو کچھ اور ہی مشہور کر رکھا ہے کہ یہ گھڑی چور ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حق میں جو شہادتیں آ رہی ہیں، جو ثبوت آ رہے ہیں، جو گواہیاں آ رہی ہیں، وہ تو اور ہی منظر بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ ان کی سنوائی نہیں ہوتی کسی بھی عدالت میں، وہ اٹک جیل سے ہی اپنا پورا موقف، اپنا پورا بیانیہ بنا لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو الیکشنز ہو رہے ہیں مختلف کہ وہ جیتتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہاں مخالفین، ایک آپ دیکھیں کہ شہباز صاحب پھر چلے گئے، اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے۔ میاں صاحب کو 4 سال ہو گئے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ یہاں اس حال میں عمران خان صاحب دلیر کیسے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کبھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کو مختلف آفرز آئیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 4 مرتبہ الیکشنز کی آفرز ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے منع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے مطابق اگر ہوتے ہیں الیکشنز تو قبول ہیں، وگرنہ نہیں۔ اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ غلامی ہر صورت قبول نہیں کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشنز کا جو فیصلہ تھا وہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں الیکشنز کی تاریخ آئی تھی ایک مرتبہ، اس سے پہلے وہ کیا تھی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس تاریخ کو قبول اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آئین جو کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ ہے، آپ اس پر آئیں، الیکشن کریں اور الیکشنز ہو جائیں۔ لیکن پہلے تو یہ رولا ڈالا گیا نا کہ صاحب دیکھو یہ تو پہلے نہیں ہو سکتا، ہمارا تو بجٹ ہے، لیکن بجٹ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی گئی۔ عمران خان صاحب کو اندر کیا گیا، جیل میں ہیں، لیکن جیل میں ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت پاکستان میں۔ بالکل، اور غیر ملکی سفیر بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دلیر آدمی ہے۔ اور 92 کا ورلڈ کپ دیکھیں، 1-2 روز پہلے سعید اجمل صاحب نے ایسی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا آپ نام لیں۔ کیوں آپ نام نہیں لیتے؟ جس پر خاتون اینکر نے یہ بات کہی کہ نام نہیں لے سکتے نا، آپ کو تو پتہ ہے۔ نے کہا میں لیتا ہوں نام عمران خان، اور ہم نے وہ نام یوٹیوب پر تو سنا، ٹیلی ویژن پر انہوں نے لیا اور وہ آن ایئر گیا، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ بہرحال بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی ڈی پی پر کیا تبصرے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، مریم صاحبہ، آپ یہ دیکھیں کہ چینلز پر کیا بریکنگ نیوز آتی ہیں، کیا خبریں آتی ہیں
کہ آج مریم صاحبہ آئیں اس جلسے میں تو انہوں نے اس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے یہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ان کا یہ جوڑا عوام میں بہت مقبول ہو گیا، مریم صاحبہ یہ ہیں، مریم صاحبہ وہ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کافی کا مگ مریم صاحبہ خود کہتی ہوئی سنی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ سب اس کافی کے مگ میں کافی ٹرائی کریں، دا کافی ول ایون ٹیسٹ بیٹر۔ تو اس میں اس نے ایک توجہ بتائی تھی، ایک وجہ بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ اس پر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس سے آپ کی کافی مزیدار ہو جاتی ہے، کافی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اور ابھی جو مریم صاحبہ کی ڈی پی ہے نا، اس پر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ڈی پی مزیدار ہو گئی ہے، وہ تو بالکل نہیں ہوئی، وہ تو میٹھی ہو گئی ہے، میٹھی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شکر ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ دیکھیں میاں صاحب کی جو تاریخ ہے، بار بار تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو سب سے زیادہ خبروں میں جو تاریخ سنی تھی وہ یہ تھی نا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے سے چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو میاں صاحب آ جائیں گے۔ ایسے سنا تھا نا کہ 17 ستمبر 16 ستمبر 2023 اس کے بعد میاں صاحب ہوں گے پاکستان میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کئی بار نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخیں دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اب نئی تاریخ آ گئی ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے۔ اس سے پہلے ہوا کیا ہے؟ انہی دنوں میں جب یہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے میاں صاحب نہ ہوئے، کوئی ارسطو ہوئے، کوئی افلاطون ہوئے، وہ آئیں گے، چھا جائیں گے، کوئی ایسا کارنامہ کریں گے۔ دیکھیں مختلف رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ کیا بات کرتے رہے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ سائرہ بانو صاحبہ نے ایک بات کہی تھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، انہوں نے کہا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے، تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ پہ نواز شریف صاحب ہی آئیں گے۔ اب میاں صاحب قبول نہیں ہیں ان کو، یہ بہت سارے صحافی، بہت سارے مبصرین دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کیا گیا کہ جب تک یہ باتیں کی جائیں اور ٹائم کل کیا جائے، سب کو بتایا جائے، تب تک یہ بیانیہ بنایا جائے ان حلقوں میں جہاں میاں نواز شریف صاحب قبول نہیں ہیں۔ میاں صاحب کیوں قبول نہیں ہیں وہ تو ان کو پتہ ہے، اور میاں صاحب کی جو تقاریر تھیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ وہ بغاوت پر مبنی تھیں، تو اس میں ہوا یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ جلسہ کیا، اس کے بعد گئے اور واپس نہیں آئے۔ تو حالیہ دنوں میں وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب کو کوئی محفوظ راستہ ہو، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے بعد بھی جب وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے تو اس کا مطلب ان کو کچھ چاہیے، تاکہ یہ بیانیہ جو کہ ابھی بنایا جا رہا ہے، یہ جو پودا ابھی لگایا جا رہا ہے، وہ تناور درخت تو نہ بنے لیکن یہ کھلائے۔ بالکل، اور کہا بھی ہے شہباز شریف صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کا پرجوش استقبال کیا جائے گا، ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اور سب یہ کہتے ہیں کہ کیا پھر بہت سارے مسلم لیگ نواز کے لیڈرز بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے لیڈر کے استقبال کے لیے لاہور ایئرپورٹ جائیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ استقبال کے لیے پچھلی مرتبہ شہباز شریف صاحب جو ان کے اپنے بھائی ہیں وہی نہیں گئے تھے، اور وہ اس کے ساتھ اب ہوں گے، ان کو میاں صاحب کو پتہ ہے کہ یہ نہیں آئے گا استقبال کے لیے، اس لیے میں اس کو بھی ساتھ لے کر جاؤں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں میرا بھائی میرے ساتھ ہے، دیکھو میں لے کے آیا۔ اور شہباز شریف صاحب جو انہوں نے ذمہ اٹھایا تھا کہ 4 ہفتوں میں میاں صاحب کے ضمانتی ہیں شہباز شریف صاحب کہ وہ 4 ہفتوں میں دوائی لے کر آ جائیں گے، لیکن کافی وقت ہو گیا وہ نہیں آئے۔ بالکل اسی طرح ایک صارف نے لکھا کہ ہاں جی، پاکستانیوں کی بڑی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے ان کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، واپسی کا انتظار کر رہے ہیں ہم ان کی۔ دیکھیں ایک شعر ہے کہ اب اتنی دیر بھی نہ لگا آنے میں، ایسا نہ ہو تو آ چکا ہو تیرا انتظار ہو۔ بالکل، اور ایک صارف نے تو یہ بھی لکھا کہ صرف پی ٹی آئی والے ہی ان کا استقبال کریں گے۔ جی، پی ٹی آئی والے استقبال کریں گے اور پرتپاک
استقبال کریں گے، اپنے لفظوں میں یاد رکھیں گے. میاں صاحب آئیں. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.